بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو اسلامیات کلاس۔ آج کا جو لیکچر میں اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں وہ کلاس 8 اور 9 دونوں کے لیے ہے، اور میں حدیث نمبر 5 سے سٹارٹ لے رہی ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ میں آپ کو اس کے لفظی معنی بتا دیتی ہوں، نوٹ کیجیے گا، اور آپ نے اسی کے مطابق یاد کرنا تاکہ آپ کو ایزیلی یاد ہو جائے اور سمجھ بھی آئے۔ دیکھیں، لا کا میننگ ہوتا ہے نہیں، یؤمن یا جو ہے وہ کے لیے ہوتا ہے۔ 9th کلاس کو تو میں نے کروایا، ان کو تو ہوگا آئیڈیا، لیکن 8th کلاس آپ کے لیے اسپیشلی میں نے یہ کیا تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے۔ یا جو ہوتا ہے وہ کے لیے ہوتا ہے۔ یؤمن وہ مومن ہو سکتا، لا نہیں، یؤمن وہ مومن ہو سکتا۔ احدکم، احد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے کوئی ایک، حتی یہاں تک کہ، یکون ہو جائے، ہواہ اس کی خواہش، ہوا کا لفظ ہوا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خواہش، اس کی خواہش تبعا اس تعلیم کے مطابق، یعنی تابع نہ ہو جائیں، یعنی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کے مطابق نہ ہو جائے، لما جو کہ جئت بھی میں لایا ہوں۔ یعنی کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں، بھیجی ہیں، جب تک ہماری زندگی کے مراحل یا پھر جو بھی اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ اس تعلیم کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہم کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادے و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ اب دیکھیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کیونکہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ کس بیس پہ؟ علم کی بنا پر۔ انسانوں کو علم دیا گیا ہے، علم حاصل کرنا فرض کیا گیا تاکہ ان میں شعور جاگے، یعنی کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکیں۔ یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو نیکی اور بدی دونوں کا شعور دیا گیا ہے، اس کو یہ بات پتہ ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے بری ہے، اور اس کو بتایا بھی گیا ہے کہ وہ برائی کے کاموں سے کیسے رک سکتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں دو چیزیں بتائی گئی ہیں اس حدیث میں دیکھا جائے تو، ایک تو یہ ہے کہ ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، اور دوسری وہ چیز ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہمارے لیے، یعنی قرآن مجید۔ اب اس میں ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اعمال کس چیز کے مطابق نہ ہو جائیں؟ قرآن مجید کے مطابق، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا، جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں بھی یا نہیں۔ اب کوئی انسان ہے، اگر اس کو کسی بھی طرح کی اس کے ذہن میں دل میں خواہشات ہیں تو ہمیں ان خواہشات ہیں تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات قرآن مجید کے مطابق نہ ہوں۔ ایک مسلمان کو اپنے تمام اعمال قرآن مجید کے مطابق ہی رکھنے چاہیے، اور انتہائی خوبصورت طریقے سے بتایا گیا کہ جب تمہاری خواہشات قرآن مجید کے مطابق نہ ہوں، یعنی تمہارے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہو رہی ہے جو قرآن مجید سنت نبوی کے مطابق نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کو قابو میں رکھ کر اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنے اعمال کرو۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ذہن میں ہمارے دل و دماغ میں کوئی بات آتی ہے یا جو کوئی خواہشات ہیں، احساسات ہیں، تو ہم جب
جانتے بوجھتے اس کو مزید بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جاتی ہے، اور اس میں پھر شیطان کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے۔ اور شیطان، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تمہاری امت کو، تمہاری مخلوق کو بھٹکاتا رہوں گا۔ تو کیا ہے کہ شیطان وہ چیز ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے وہ چیز بہت خوبصورت ہے، اس میں کشش پیدا کر دیتا ہے اور ہمیں برائی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اور ہم وہ اس چیز کا کبھی نہ کبھی ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھیں ہم قرآن مجید کے مطابق اپنے اعمال کو رکھیں گے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کبھی کوئی برائی سرزد یا گناہ کریں، ارتکاب کریں اس کا، یعنی ہم کہتے ہیں نا کمٹ کرنا۔ ایک چیز ہوتی ہے آپ سوچتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اور ایک چیز ہوتی ہے آپ اس کو کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ جب آپ ایک برائی کو سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو اس پر ہمیں کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں مل رہا ہوتا، ہماری نہیں لکھا جاتا کہ اس نے یہ برائی کی ہے، یا ہماری نیکیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی وہاں پہ۔ لیکن جب ہم اس برائی کو کر دیتے ہیں نا، ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ ہم اس پر عمل کر دیتے ہیں، تب ہمارا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام اعمال کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اس زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر برائی کی طرف چلا جاتا ہے، برے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، زندگی کی رنگینیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، تو نقصان سراسر اس کا اپنا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے لیے، ہم اپنے لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم نیک اعمال کریں اور ہم اس کا صلہ پائیں جنت کی صورت میں۔ جیسے کہ آپ خود کو دیکھیں، جیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ایگزامس دینے ہیں، تو آپ ایگزام سے پہلے اچھا پڑھ لیتے ہیں، کچھ بہت اچھا پڑھتے ہیں، کچھ ایوریج میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بالکل نہیں پڑھتے۔ تو کیا ہے کہ ان کے رزلٹس ان کے عمل کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے جتنے اچھے ایگزامس دیے ہوں گے ان کو اتنا اچھا رزلٹ مل رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اور یہاں پر ہم لوگ جسٹ اپنے اعمال یا ایکشنز پرفارم کر رہے ہیں، اور ہمیں ان ایکشن کا آخر میں جا کر رزلٹ ملے گا۔ اور جو انسان اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی کا مقصد بھرپور طریقے سے نہیں پورا کر رہا، وہ کبھی بھی ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا، وہ محروم رہ جاتا ہے۔ جب ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی سکون میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، معاشرے میں بھی ہماری عزت ہوتی ہے، یعنی کہ ہر طرح سے ہم پرسکون ہوتے ہیں، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ دلوں کا سکون بے شک اللہ تعالیٰ کے ورد میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے، اتنا ہمارا فائدہ بھی ہے، ہم دلی بھی سکون ملے گا، ہمارا قلبی ملان ہمیں حاصل ہوگا۔ تو یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ صرف اور صرف ان تعلیمات کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے تمام ارادوں کو، تمام جو اس کے خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان کے مطابق کر دے۔ اور دیکھیں بالکل اینڈ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جو میرے نبی کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ اب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کو لانے والا کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے لیے ہدایت لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اپنی تعلیم دنیا کے لوگوں تک پہنچائی، اور انہوں نے تمام تعلیمات پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ حدیث یہی ہے کہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہو، ہمیں عمل کر کے بھی دکھایا۔ اب جب تک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ چیز ہے، اگر ہم مومن ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال ہیں، اور ان سب چیزوں سے رک جائیں جو ہمارے لیے حرام ہے۔ مومن ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام ہے، اور ہر اس عمل سے رکیں جس کا نتیجہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جہنم کی صورت میں ہمیں مل سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کریں۔ اور اگر دیکھا جائے عملی زندگی سے تعلق اس طرح سے بنتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی
زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب بے چینی ہمیں ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہم دلی سکون ہمیں نہیں مل رہا ہوتا، چین نہیں مل رہا ہوتا، یہ سب چیزیں یہی ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی الگ ہوتی ہے، معاشرے میں بھی ہم اس طرح سے مقام نہیں حاصل کر پاتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں رکھتے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس حدیث کو اچھے سے پڑھیے گا، اور جو میں نے بتایا ہے اس کو اگر نوٹ کر سکتے ہیں تو نوٹ کر لیجیے گا، نہیں تو مین پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ حدیث کے ساتھ میں نیا لیکچر لے کر آؤں گی۔ اللہ حافظ۔